بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 165واں دن 15 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اسلام میں پہلا حج۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور مسلمانوں کو حج کرانے کی ذمہ داری سپرد کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ سے 300 آدمیوں کا قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے اور ساتھ میں قربانی کے لیے 5 جانور بھی لے لیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے 20 جانوروں کو گردن میں قلادہ پہنا کر ساتھ میں روانہ کیا۔ اس کے بعد سورہ برات کی آیتوں کے اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ جب سب لوگ مینا میں جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص جاہلی رسم کے مطابق ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکتا۔ پھر سورہ توبہ کی آیتیں تلاوت کی۔ اسلام میں یہ پہلا حج تھا جس کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خطیب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زبان قدرت الہی کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے جس کو زبان کہتے ہیں۔ اس کو ایسا حساس بنایا کہ ایک باریک بال بھی اگر زبان پر آ جائے تو زبان فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ اس میں اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، نیز اس میں چیزوں کی لذت اور قوت ذائقہ رکھی کہ انسان موافق و مناسب چیزوں کو استعمال کرے اور خراب و بدمزہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لذت کی وجہ سے کھانا مزے لے کر کھایا جاتا ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ جو کھانا مزے کے لے کر کھایا جائے وہ خوب ہضم ہوتا ہے کیونکہ اس کو طبیعت قبول کرتی ہے۔ غور تو کیجئے کہ زبان کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی ساری صلاحیتیں کس نے رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کرتا پہننے کا مسنون طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا زیب تن فرماتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ فائدہ، یعنی کرتا پہنتے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے تب بائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے اور ہر لباس کو زیب تن کرنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ سب سے بہترین آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچھ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ 500 برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچ پائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا ختم ہونے والی اور چھوٹنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں، ایک وہ جو کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا، تیسرا وہ جو صدقہ دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا اور لوگوں کے لیے اسے چھوڑنے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم لوگ گروہ در گروہ ہو کر آؤ گے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔